अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शाद और आबाद रखें और जहाँ पे आप कदम रखें अल्लाह ताला आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जनाब, मैं आपके साथ कुछ रूटीन अपने घर की शेयर करूंगी और साथ में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस तरह कि आपने थंबनेल में देखा, कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूके और यूरोप में कैसा है और यहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर तो आपके बच्चे 10 से 12 साल तक के हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं और आपके बच्चे थोड़े से मैच्योर हैं, मतलब जो उनकी बिल्कुल छोटी एज है उससे वो निकल आए हैं 7 से 8 या 7 मतलब 8 से 12 तक के अगर आपके बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा उनको चीज़ों को समझाना। लेकिन अगर आपके बच्चे उससे छोटे हैं तो फिर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, अपने बच्चों को शेयर करना सिखाना है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे है ना, वो ये है कि आपका बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर करे, वो आप पे ट्रस्ट करें। उसके लिए आपको उसको लॉजिक के साथ समझाना पड़ेगा। जिस तरह कि हम पाकिस्तान में कह देते हैं ना अक्सर कि नहीं ये बात नहीं करते, नहीं ऐसी बात नहीं करते, या फिर जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, यहाँ पे आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, उसको हर चीज़ आपको क्लियर बतानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारा मुआशरा है, वहाँ इस्लामिक कंट्री है, चाहे जो भी है, बुराइयां हैं लेकिन छुपी हुई हैं, सरेआम नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि हर चीज़ सरेआम है। आपका बच्चा जो है उसका जहन जो है वो हर टाइम एक नया सवाल बुन रहा होता है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ पे आना है कि आपने अपने बच्चों के जो सवाल हैं उनका जवाब कैसे देना है। हाइपर नहीं हो सकते आप, बच्चों पे यल नहीं कर सकते आप बच्चों को मतलब कुछ नहीं कह सकते। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है तो प्लीज़ उसके माइंड को क्लियर करें, वरना वो अपना माइंड क्लियर करने के लिए जब कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो बहुत नुकसानदेह होगा। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम भी इन सब बातों से रिलेट करता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती है, बच्चों को उनके राइट्स बताए जाते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। बच्चा चाहे छोटा है लेकिन उसके राइट्स हैं। आप उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, आप उस पर चीख चिल्ला नहीं सकते, आप उसको मार नहीं सकते। और ये सारी बातें जो हैं वो स्कूल टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। वो वक्तन फ़वक्तन क्लास में बच्चों से ये सारी बातें पूछते रहते हैं। इस वजह से हमेशा अपने बच्चे को एतमाद में लें, उसको समझाएं कि अपने घर की बात कहीं शेयर नहीं करनी। अगर आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है तो वो कभी अपने घर की बात शेयर नहीं करेगा। बेशक आप उसको डांट लें, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी है, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम देसी लोग हैं, हम डांट भी लेते हैं, चीख चिल्ला भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इन सब चीज़ों की बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और अगर आपका बच्चा रिबिलियस है तो फिर तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको, अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो जनाब ये सारी बातें जो हैं वो स्कूल में वक्तन फ़वक्तन की जाती हैं। उनसे बच्चों से पूछा जाता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। और यहाँ पे फिर वो कभी भी आपको नहीं पूछेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ के जो सिस्टम है उसका ये है कि वो हमेशा बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं, वो पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे, कभी भी आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो हमेशा बच्चे की बात का यकीन करेंगे, वो हमेशा बच्चे से प्रूफ मांगेंगे। बच्चा उनको कह रहा है, उनको प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है। खैर, अगर वो बच्चा कह रहा है कि मुझे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो वो कभी भी बच्चा आपको वापस नहीं करेंगे। वो वहीं से ही बच्चा जो सोशल वाले हैं उनको दे देंगे और आप बच्चे के बगैर रहेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है कि आपका और आपके बच्चे का एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही, मतलब 5 क्लास तक से पहले ही स्कूल में जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के बॉडी पार्ट्स, हर चीज़ जो है वो बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं। तक कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी भी 4 क्लास में है लास्ट सेशन में, तो उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे के पैदा होने से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो क्लास में बताना शुरू कर देते हैं। और मतलब ये काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि बच्चों के जहन में अजीब व गरीब किस्म के सवाल आना शुरू हो जाते हैं। और इतनी छोटी उम्र में बच्चों को सेटिस्फाई करना, उनके सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे को किस तरह मुतमईन करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करे।
یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک تک مطلب 10 کلاس تک نیسیسری ہے. آپ نے ہر صورت میں بچے کو 10 کلاس تک پڑھانا ہے. اس کے بعد آپ کے بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے تو وہ جاب کر سکتا ہے. آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو وہاں پہ بھی آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مطلب گورنمنٹ یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ اگر نہیں کرنا چاہتے، بچوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ نہ رہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے بعد جو سب سے مین چیز یہاں پہ اب نیو بل پاس ہوا ہے LGBT کا. LGBT کا اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں واٹ از LGBT، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. اس میں مطلب لیزبین، گے، ہومو سیکسول، بائی سیکسول یا ٹرانسجینڈر بل ہے. اس میں آپ کا ان کا یہ ایشو ہے. یہ زیادہ تر ابھی UK میں اپلائی ہوا ہے، ابھی ہمارے والی سائڈ پہ اپلائی نہیں ہوا. جو لوگ UK موو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پرائمری اسکول کے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے کہ اگر آپ کے اندر لیزبین کی پراپرٹیز ہیں، اگر آپ گے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بائی سیکسول ہیں، آپ ٹرانسجینڈر ہیں، تو آپ جو جس طرف جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. آپ کو اپنے پیرنٹس کی کسی کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کہ ہماری اسلامک اقدار جو ہیں ان کو تباہ کر دے گا. مطلب بچے کو بھی نہیں پتہ ہے، تاکہ خود یہاں کے جو اپنی کمیونٹی ہے وہ بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بل نہیں چاہیے. یہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمیں ان کو کیا بنانا ہے. ہم خود ان کو پوچھ لیں گے، ہم ان کو خود بتا لیں گے جب وہ بڑے ہوں گے. ابھی ان کی ایج نہیں ہے. پرائمری اسکول کے بچے کو کیا پتہ کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہیں پہ تو اس کے مائنڈ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بل پاس کر دیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو سب سے پہلے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی اسلامک بچے کا ایمان مضبوط کریں. بچے کو اپنا جو مذہب ہے اس کے بارے میں بچے کو کلیریفیکیشن دیں. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ 10 سے 12 سال کا ہو، کیونکہ اتنے سال کے بچوں کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ کا بچہ اس سے چھوٹا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامک رکھیں. بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامک باتیں، ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے سمجھائیں. تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس سے فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول مذہبی نہیں ہے، اسلامک نہیں ہے، آپ بچوں کو اسلامک رولز کے مطابق کچھ نہیں سمجھا پا رہے، تو پھر یہ آپ کے لیے آگے جا کے بہت مسئلہ بنے گا. یہاں پہ ڈرگز انفلوئنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ڈرگز ایڈکٹڈ ہیں، مطلب وہ نشہ کرتے ہیں. اس میں آپ بچوں کو منع نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر 16 بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کے بعد آپ بچے پہ کوئی روپ نہیں جھاڑ سکتے، آپ بچے پہ چیخ نہیں سکتے. آپ بچے کو حتیٰ کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تو آپ زبردستی بچے کو سمجھا بھی نہیں سکتے. وہ فوراً پولیس کو فون کر دے گا. اور اسپیشلی اسکولز میں ایجوکیشن بچوں کو دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو کسی چیز پہ مجبور کر رہے ہیں، تو آپ فوراً سے اس نمبر پہ کال کریں. اور مطلب ہمیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ پاکستان میں بھی بہت سارے کام ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن وہاں پہ کافی کچھ فلٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انڈر دا کارپیٹ ہیں. مطلب کھلے عام کوئی فحاشی، کوئی برائی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمیں کافی حد تک یہ سکون رہتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں پہ روزانہ اسلامک کلاس ہوگی، وہاں پہ دعائیں سکھائی جائیں گی، وہاں پہ مطلب بچے کی جو ایک مطلب کیا کہتے ہیں اخلاقی اس کی پرورش ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا. ہم کافی حد تک مطمئن ہوتے ہیں. ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے. اگر کسی بڑے کے پاس بیٹھتا ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا ہے، اور وہاں پہ بچے بڑوں کی بات سننے کے عادی ہوتے ہیں. وہ آگے سے سر جھکا کے سنتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا ہے، ہم نے اس کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بڑا آپ پہ زبردستی کر رہا ہے، وہ آپ پہ چیخ رہا ہے، وہ آپ کو کسی بات پہ مجبور کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات نہیں سننی. آپ نے فوراً سے ہمارے پاس آنا ہے، اور گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ بچوں کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. تو وہ تمام پیرنٹس جو کہ یہاں پہ موو ہونا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی انگلینڈ والی سائڈ پہ، کیونکہ LGBT کا جو بل ہے وہ وہاں پہ پاس ہو چکا ہے. اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو پلیز LGBT کے بارے میں مکمل انفارمیشن لیجئے. اس کے بعد اپنے بچوں کے مائنڈس کو کلیئر کیجئے. آپ کو شائع نہیں ہونا ہے. شرع میں ویسے بھی شرم نہیں ہے، تو آپ نے شائع نہیں ہونا. اگر آپ شائنس کا شکار رہیں گے، یا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو یہ باتیں نہیں سمجھانی، تو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ کو اپنے بچے کے مائنڈ خود کلیئر کرنا ہے. اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو آپ کو اس حد تک اس کو مطمئن کرنا ہے کہ اس کو کسی دوسرے انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات عادت ڈالیں کہ وہ اپنے گھر کی بات کہیں بھی شیئر مت کریں. اس کو اسلامک
طریقے سے سمجھائیں کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات کو سننا سمجھنا اللہ کو پسند ہے، ان کے دل میں اللہ سے محبت ڈالیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باقی ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے حق میں اچھا بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اس کے علاوہ ہم لوگ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، لیکن میں بھی ابھی انتظار کر رہی ہوں۔ میری بڑی بیٹی 10 سال کی ہو گئی ہے، بیٹا 7 سال کا ہو گیا، وہ سب سے چھوٹا نیو بورن یہیں پہ پیدا ہوا ہے۔ میں بھی کچھ سال دیکھوں گی، اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو میں واپس جانا پریفر کروں گی بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ رہوں، کیونکہ ہم جتنی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر بچے ہی ہاتھ سے نکل جائیں گے، وہی ہمارا سرمایہ ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمارا مستقبل ہے۔ اگر وہی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اور اگر وہ مطلب اس قسم کے اعمال میں پڑ جائیں گے جو کہ ہمارے لیے بھی گناہ کبیرہ ہیں، ان کے لیے بھی گناہ کبیرہ ہیں، تو وہ مطلب ہماری زندگی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ تو اگر ہمارا اپنا ملک ہے، اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں، تو میں اس کو واپس جانا پریفر کروں گی۔ آئی ہوپ بہت ساری باتوں پہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہوا ہوگا۔ جو نیو لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی ان کا، اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے، اگر کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔